نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے، ایک مرتبہ پھر ہم نے ایمان اور صحت کے ساتھ یہ مہینہ گزارا ہے. میں ایک سوال سے آگے چلوں گا اور وہ سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں جو عبادت کے لیے ہمارا شوق و ولولہ تھا، جس تم تراک سے، جس جوش و ولولے سے اور جس اخلاص سے ہم نماز کی طرف، نفلی عبادات کی طرف، نماز تراویح کی طرف، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف آتے تھے، کیا وہ جوش و جذبہ، کیا وہ عبادت کا شوق ابھی برقرار ہے؟ اس میں کمی آئی ہے یا وہ ختم ہو گیا ہے؟ یہ سوال آپ سب سے ہے، اور اسی کو محاسبہ بھی کہتے ہیں. میں اور آپ اپنا حساب کتاب کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں. رمضان کو گزرے 10 روز ہونے کو ہیں. ان 10 دنوں میں کیا جس شوق و ولولے سے، جس توجہ اور انہماک سے ہم فرض نمازوں کی طرف مسجد میں آیا کرتے تھے، رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم مسجدوں کی طرف اسی طرح جوش و جذبے سے اور احساس ذمہ داری سے اپنی دکان، اپنا گھر چھوڑ کے جاتے ہیں؟ یہ وہ کم سے کم بات ہے جو میں کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ سوال نہیں کر رہا کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی آپ روزانہ 1 پارہ پڑھتے تھے. میں خود نہیں پڑھتا، آپ سے کیا سوال کروں روزانہ 1 پارہ. لیکن یہ تو سوال کیا جا سکتا ہے نا کہ رمضان کے بعد آپ روزانہ قرآن مجید کھول کے 1 رکوع پڑھتے ہیں یا نہیں، 2 آیتیں پڑھتے ہیں یا نہیں، صرف 1 آیت آپ روزانہ پڑھتے ہیں یا نہیں. یہ سوال تو کیا جا سکتا ہے نا آپ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی. ہم بہت کمزور مسلمان ہیں، یہ تو کم از کم سوال ہے نا. یہ سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ فرض نمازوں کی طرف ہم مسجد میں شوق و ولولے سے آتے ہیں. اس سے کم سوال کیا کیا جا سکتا ہے؟
یہ کم سے کم سوال ہے، یہ ابتدا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد عبادات کی طرف جو ابتدا ہوتی ہے یہ وہ ہے۔ جب آدمی مسلمان ہو جائے، شہادتین کا اقرار کر لے، اس پر پہلا فرض کون سا ہے؟ نماز ہے۔ اور ایک عاقل بالغ تندرست مسلمان کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض ہے۔ تو اس سے پہلا سوال تو یہی ہوگا نا کہ بھئی آپ اذان سن کر مسجد جاتے ہیں؟ اب یہ سوال تو نہیں ہوگا نا کہ آپ اذان سن کر اسی مسجد میں آتے ہیں، یہ تو سوال نہیں ہے نا۔ سوال یہ ہے کہ آپ اسلام آباد میں ہیں، آپ اپنے دفتر میں ہیں، آپ اپنی دکان پر ہیں، آپ کسی اور کام کے لیے کہیں اور کسی بازار نکلے ہوئے ہیں، وہاں جب آپ کو اذان کی آواز آتی ہے، کیا قریب کی مسجد میں آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سوال کیا جائے گا۔ جب آپ گھر میں ہیں، فرض نماز کے وقت آپ اسی طرح مسجد آ رہے ہیں جس طرح رمضان میں آتے تھے؟ رمضان المبارک میں آدمی بہت صدقہ خیرات کرتا ہے، اتنا باقی مہینوں میں نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں، نہ ہی کوئی اللہ کی طرف سے اس طرح کا حکم ہے۔ لیکن یہ کم از کم سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم اللہ کے راستے میں کوئی 4-8 آنے خرچ کرتے ہیں؟ اپنی ہر تنخواہ سے، اپنے ہر مہینے کی انکم سے ہم ریگولرلی اور پنکچولی اللہ رب العزت کو کچھ دے رہے ہیں، اللہ کے نام پر کچھ دے رہے ہیں؟ میں اگر یہ سوال کروں کہ آپ رمضان گزرنے کے بعد بھی قیام اللیل کرتے ہیں تو آپ کہیں گے جی یہ تو بڑا مشکل سوال ہے، ہم تو بڑے کمزور دور کے مسلمان ہیں۔ تو میں آپ سے یہ سوال نہیں کر رہا، میں تو آسان سوال کر رہا ہوں نا، انتہائی آسان اور آخری سوالات جن کے بعد کا سوال نہیں ہے، آگے آگ کا گڑھا ہے۔ اگر کسی مسلمان سے یہ سوال بھی نہ کیا جائے کہ تو مسلمان ہونے کے بعد نماز پڑھتا ہے پابندی سے، تو پھر اور کون سا سوال ہے؟ اگر اس نے نماز رمضان کے بعد چھوڑ دی ہے تو وہ کس راستے پر چل رہا ہے؟ وہ کس خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ ہمارے ہاں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو رمضان مبارک کے پہلے دن کثیر تعداد میں مسجد میں آتے ہیں، مسجدیں قریب بھر جاتی ہیں، یا کم از کم 70% جو ان میں جگہ ہوتی ہے وہ آکیوپائی ہو جاتی ہے، وہ فل ہو جاتی ہے۔ 70% مسجدوں کی جو اسٹرینتھ ہے، جگہ ہے۔ ایک ہفتہ گزرتا ہے تو وہ 70% سے یا 75% سے 40% پہ آ جاتی ہے۔ یہ لوگ ایک ہفتے کے بعد مسجدوں سے غائب، اور گمانے غالب ہے کہ وہ صرف مسجدوں سے غائب نہیں ہوتے، فرض نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ادروائز اگر وہ نماز پڑھتے ہوں تو کبھی کبھی تو نظر آئے نا، اس کے بعد بھی وہ پھر نظر نہیں آتے۔ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی واپس نظر آئے، الا من شاء اللہ۔ کوئی 1-2 کی بات میں نہیں کر سکتا، یا 1% کی بات میں نہیں کر سکتا، میں غالب اکثریت کی بات کرتا ہوں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو چلتے رہتے ہیں، مساجد میں آتے رہتے ہیں، لیکن آخری 2-3 دنوں میں عید کی خریداری کے نام پر مسجدوں سے نکل جاتے ہیں۔ جب مسجدوں میں ٹک کے بیٹھ کے عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے، وہ راتوں کو خریداری کے لیے نکل جاتے ہیں، اور پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ان کی نماز ہی چلی جاتی ہے، عشاء پڑھی ہی نہیں، گھر میں پہنچے اتنے لیٹ آگے سو گئے، پتہ ہی نہیں، سحری کے وقت بیدار ہوئے۔ ویسے اس دفعہ 2 طرح کے لوگ تھے۔ وہ تیسری کے لیے حکومت نے لاک ڈاؤن کر کے ملک کو بند کر دیا، تو وہ خریداری والا مسئلہ سرے سے تھا ہی نہیں آخری 3-4 دنوں میں۔ اچھا ہونا کیا چاہیے تھا؟ آخری 3-4 دنوں میں مسجدیں ریکارڈ بھر جاتی، پاکستان کی تاریخ تبدیل ہو جاتی۔ دیکھو نا، پاکستان جب سے بنا ہے ایسے کبھی تو نہیں ہوا نا کہ آخری 3-4 دنوں میں خریداری بند ہو جائے، کبھی ہوا 70 سالوں میں؟ نہیں،
70 سالوں میں پہلی مرتبہ آخری 5 دنوں میں لوگوں کو گھروں پر پابند کر دیا گیا کہ سارے بازار بند، سارا کاروبار بند، سارے دفاتر بند، ساری ایکٹیویٹیز بند، گھروں میں رہو۔ اب لوگ گھروں میں ہیں یا نہیں؟ جنہوں نے آگے پیچھے گاؤں جانا ہے چلے گئے ہیں۔ یہ آخری 2 دنوں میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ مسجدوں میں بالکل جگہ باقی نہ رہتی، لوگ آتے وہاں سے آ کے دیکھتے کہ یہ تینوں سٹوریز فل ہو گئی ہیں، تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے اور ہم سے پوچھتے کہ یہ تینوں منزلیں پر ہیں لوگوں سے، اب ہم کہاں جائیں؟ ایسے ہوتا یا نہ ہونا چاہیے تھا نا۔ اور رمضان المبارک کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں، اللہ کی عنایات، اللہ کے انعامات عروج پر، آخری اشارہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات کی بارش کا اشارہ، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے لوٹ سیل لگی ہوئی ہے ہر خاص و عام کے لیے، اور ہر خاص و عام فارغ ہے اپنے گھر میں، کوئی ایکسٹرنل ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی بیرونی سرگرمی نہیں ہے، مسجد آنا چاہے تو اس کے لیے گولڈن چانس ہے۔ کتنے لوگ مسجدوں میں تشریف لائے؟ مجھے بتائیے کوئی پرسنٹیج؟ مجھے تو کوئی ایک صف بھی اپنی مسجد کی زیادہ نظر نہیں آئی۔ میں ادھر ہی تھا، 26ویں روزے کو بھی، 27ویں کو بھی، 28ویں کو بھی، 29ویں کو بھی، عید بھی ادھر ہی کی آپ کے ساتھ۔ میں نے تو مسجد میں مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، رات کو کوئی نمایاں اکثریت بلکہ ایک صف کی تعداد بھی بڑھتی ہوئی نہیں دیکھی جو کہ 20 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں تقریباً صف میں 20 لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں نے 20 لوگوں کا اضافہ نہیں دیکھا اس اتنی بڑی مسجد میں جس کی 3 منزلیں ہیں اور شاید 800 سے زیادہ کی گنجائش ہوگی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ اب میرے بھائیو، دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں کہ جو رمضان میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں پورا رمضان، عید کے دن کے بعد سے وہ بھی مسجدوں سے غائب، اور مسجدوں سے غائب نہیں، ان کی اکثریت فرض نماز کی ادائیگی سے غافل۔ میں تو مسجد کی بات کر رہا ہوں نا، کیا وہ گھر میں اپنے دفتر میں پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ چلے الگ بات ہے کہ ان کی وہاں نماز ہوتی ہے نہیں، کتنا ثواب ملتا ہے، یہ تو الگ سے ایک ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے۔ کیا فرض نماز وہ پابندی سے پڑھ رہے ہیں؟ چلے مسجد نہیں آ رہے۔ گمان غالب یہ ہے ان کی اکثریت نے بھی فرض نماز چھوڑ دی ہے۔ اب میرے بھائیوں، ایک مسلمان جو مسلمان ہونے کے بعد اللہ اسے توفیق دیتے ہیں مسجد آ جاتا ہے، 1 ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد وہ نماز تک چھوڑ دے تو اس مسلمان کے اندر باقی کیا خوبی رہ جائے گی؟ ذرا بتائیے، خوبی کیا رہ گئی ہے؟ اس سے کیسے کوئی اچھا مسلمان یا انسان کہہ سکتا ہے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے۔ میرا بیٹا، میری بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، میرا بانجا، آپ کی بانجی، آپ کا ماما، میرا ماما، آپ کا چچا، میرا چچا، ہے آپ کے رشتہ دار، میرے رشتہ دار۔ ذرا دیکھیے نا معاشرے میں وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے مسلمان ہونے کے بعد توفیق دے دی کہ فرض نماز کے لیے مسجد جا رہا ہے، نماز اس نے شروع کر دی ہے، 1 مہینے کے بعد نماز چھوڑ دی ہے۔ نماز چھوڑ دی ہے اور کیا خوبی باقی رہ گئی ہے اس کے اندر؟ کیا اس نے، اگر میں کہوں کہ وہ اللہ کو یاد کیا کرتا تھا رمضان میں، اب اس رمضان کے بعد اس نے اللہ کو بلا دیا ہے، تو یہ غلط بات ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو جو میں نے آیت پڑھی ہے اس سے اگلی آیت یہی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ڈر جانا چاہیے یہ آیت سن کے، لوگوں ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ تو پھر اللہ نے ان کو بدلہ کیا دیا؟ اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ اس کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا، ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جو اپنے آپ کو بھول جائے
اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ اسے نیک عمل اور خیر کا کام کرنا بلا دیتے ہیں، وہ نیکی کی طرف آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اسے اپنی یاد کا انعام دیا۔ اللہ کی سب سے بڑی یاد تو نماز ہے نا، اللہ کا ذکر، نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اچھے بھلے اللہ کو یاد کر رہے تھے، رمضان میں رمضان گزرا اللہ کو بلا دیا، حتیٰ کہ جو اللہ کو یاد کرنے کا فرض تعلق تھا نماز کی شکل میں اس کو بھی چھوڑ دیا، اور کیا اللہ کو یاد کریں گے؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا اللہ کو یاد کرتا ہوگا؟ وہ تلاوت کرتا ہوگا؟ یعنی آپ گمان کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ تلاوت روز کرتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ صبح شام کے اذکار کرتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ استغفار کرتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، دنیا کا اس کا کوئی کام پھنسا ہو، کسی مولوی نے وظیفہ بتایا ہو کہ یہ پڑھ لینا کام ہو جائے گا، وہ ضرور کرے گا۔ وہ بے شک نماز نہ پڑھتا ہو، قرآن نہ پڑھتا ہو، کوئی نیکی کا کام نہ کرتا ہو، وہ وظیفہ ضرور کرے گا، اس لیے کہ دنیا کا کام جو پھنسا ہوا ہے اور مولوی صاحب نے بتا دیا ہے، اس سے نکلنے کا فارمولہ یہ ہے، اس پر ضرور کاربند ہوگا۔ اس کے علاوہ اسے اللہ کی کوئی یاد نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل ہے اور اللہ کی ناراضی کا نتیجہ ہے کہ اللہ اسے پھر خیر کا کام بلا دیتے ہیں، خیر کی طرف نہیں آتا۔ یہ باہر سے گزر کے چلا جائے گا موٹر سائیکل پر، اندر جماعت ہو رہی ہے، اندر نہیں آ سکے گا، اس لیے کہ وہ اسے اندر آنے ہی نہیں دے رہا جو لوگوں کو اندر کی طرف آنے کی اجازت دیتا ہے۔ سو میرے بھائیوں، ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ اولئک ھم الفاسقون، یہ میں نے تمہیدی بات کی ہے، ابھی تو تمہید ہی باندھی ہے، کچھ باتوں کو سمپلیفائی کیا ہے اور خطبے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کیا پڑھی تھی سورۃ الحشر کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خاص کر ہم سے خطاب ہے، نہ یہودیوں سے، نہ عیسائیوں سے، نہ ہندوؤں سے، نہ مجوسیوں سے، نہ مشرکوں سے، نہ عقیدے کے منافقوں سے، مسلمانوں سے خطاب ہے، مجھ سے خطاب ہے، آپ سے خطاب ہے، مسجد میں آنے والوں سے خاص کر اللہ کا خطاب ہے۔ اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں، کیا؟ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر ایک نفس، یہ نفس اس میں نکرہ ہے، ہر ایک کے لیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر ایک نفس یہ دیکھے، ہر ایک شخص یہ دیکھے، ہر ایک انڈیویجول یہ دیکھے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے؟ یہ کل کون سا ہے؟ یہ آنے والا کل ہے۔ کل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو گزر گیا اس کو عربی میں کہتے ہیں امس، جو آنے والا ہے اس کو کہتے ہیں غد۔ ان ربا کفاک ما کان بالامس سیکفیک فی غد ما یکون، یہ دونوں الفاظ ایک شعر میں آ گئے ہیں۔ کسی نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے، ان ربا کفاک ما کان بالامس سیکفیک فی غد ما یکون۔ آج ترجمہ نہیں کروں گا، پھر انشاءاللہ کروں گا، میں چونکہ اپنے اس موضوع کی بات کر رہا ہوں، وقت کم ہے۔ امس کہتے ہیں یسٹرڈے کو، غد کہتے ہیں ٹمارو، یعنی جو کل ہفتے والا دن ہے اس کو کیا کہیں گے؟ غد۔ لیکن یہاں غد سے مراد کل ہفتے والا دن ہے؟ نہیں، یہاں کل سے مراد ہماری اگلی زندگی ہے، ہماری اگلی زندگی۔ جیسے کل قریب ہے نا، ایسے ہی انسان کی وہ زندگی بھی قریب ہے۔ انسان دنیا میں چل پھر رہا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا نام مردوں میں لیا جاتا ہے یا زندوں میں۔ دنیا والے اسے زندوں میں شمار کر رہے ہیں،
اور اس چلتے پھرتے انسان نے اگلا جمعہ آنے سے پہلے چلے جانا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر نے حضرت مجاہد کو کہا تھا کہ یا عبداللہ لا تدری ما اسمک غدا، اے عبداللہ تو نہیں جانتا کل تیرا نام کن میں شمار ہوگا، تو نہیں جانتا کل تیرا نام عبداللہ ہوگا یا میت ہوگا، تو نہیں جانتا آنے والا کل جو کل ہفتے والا دن ہے تو مردوں میں شمار ہوگا یا زندوں میں۔ یہ اس کل کی بات ہو رہی ہے جو اصل کل ہے، جو ضرور آئے گا۔ میری زندگی کا کل ہفتے والا دن آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا، دونوں گمان ہیں، دونوں پاسبلٹیز ہیں، دونوں امکانات ہیں کہ مجھے کل کا دن دنیا میں نصیب ہو جائے اور شاید نہ بھی ہو، دونوں طرح ممکن ہے نا جی۔ لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ آخرت والا کل اگر کل آنا ہے تو ضرور آئے گا۔ سو یہ وہ کل ہے جس کے لیے کچھ جمع کیا ہے۔ تب میں نے تفسیر دیکھی ابن کثیر تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اس آیت کی تفسیر میں پہلی بات جو لکھی ہوئی تھی وہ یہی تھی، نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، مصباح المنیر جو عربی نسخہ ہے اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ اپنا محاسبہ آج کر لو اسی زندگی میں، اپنے ہوش میں، اپنے صحت میں، ابھی قبل اس سے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اپنا محاسبہ کر لو، اپنا حساب کتاب کر لو، خود ہی کر لو۔ اب وقت ہے، اب مہلت ہے، اب ٹائم ہے اپنا محاسبہ کرنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا، اپنے لیے کچھ کرنے کا، اپنی عاقبت کے لیے کچھ جمع کرنے کا، عمل کا وقت اب ہے۔ کل کوئی وقت نہیں ہوگا نہ محاسبے کا، نہ حساب کتاب کا، نہ کمپنسیشن کا، نہ عمل کا، نہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کا، کوئی مہلت اور وقت نہیں ہوگا۔ یہ آج ہے، ملک الموت کے آنے سے پہلے تک یہ وقت اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، اسی میں ساری تمہارے لیے بشارتیں اور عنایات اور انعامات بھی ہیں۔ جو سمیٹنا ہے سمیٹ لو، جو بنانا ہے بنا لو، جو کرنا ہے کر لو۔ توبہ کا انعام بھی اسی میں ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے شیطان کو اتنی قوت دے کر مستقل طور پر تمہارے ساتھ لگا دیا ہے، پکا جب تک موت کا فرشتہ نہیں آتا پکا تمہارے ساتھ ہے، رمضان میں بھی تمہارے ساتھ ہے نفس کا شیطان، تو اللہ نے توبہ کو بھی مکمل تمہارے ساتھ یعنی پیسٹ کر دیا ہے، چپکا دیا ہے توبہ کو۔ جب تک شیطان ہے اس وقت توبہ بھی ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسے نہیں چھوڑا۔ اگر اللہ نے شیطان کو ساری طاقتیں دے کر ہمارے ساتھ لگا دیا کہ دن کو بھی تمہارے ساتھ، راتوں کو بھی تمہارے ساتھ، تمہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تمہیں ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تمہیں فریب دیتا ہے، تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو رب العالمین نے 12 مہینے 24 گھنٹے موت کے فرشتے کے آنے حتیٰ کہ حلق میں جان پھنسنے تک توبہ کو بھی ہمارے ساتھ چپکا دیا۔ توبہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر ادھر شیطان ہے تو ادھر توبہ بھی ہے۔ جیسے شیطان بار بار چالیں کرے گا ایسے توبہ کا بھی تمہارے پاس بار بار چانس۔ تو یہ سارے انعامات، یہ خیر کے دروازے اللہ نے ہمیشہ کے لیے کھول رکھے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں صرف اس لیے نہیں، اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ اچھا ٹھیک ہے اب پھر اگلے رمضان میں ملاقات ہوگی مسجد میں۔ بس ظالم انسان
جاہل انسان، وہ بیوقوف انسان، وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے، وہ قرآن سے دور انسان، اور نبی علیہ السلام کے فرامین سے دور انسان، وہ جہالت والے انسان، تجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں سے تو اٹھ کے جائے، گھر پہنچنے سے پہلے ہی موت آ جائے، اگلا رمضان کب آئے گا؟ کس نے دیکھا ہے کل؟ تجھے اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں، یوں چلاتا ہے وہ فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو اچھی طرح چلانا بھی نہیں آتا، اس میں تو کتنا ایکسپرٹ ہے، وہ تو میسیجنگ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کرتے ہوئے تو مجھے حیرانی ہوتی ہے، یقین جانے وہ تیز اس سپیڈ سے بچوں کی یوں انگلیاں چلتی ہیں، وہ تو اتنا میسج میں شاید 1 گھنٹہ لگا کے لکھوں، وہ جو 5 منٹ میں لکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے تو ٹھیک ہو، یہ سمجھ ہے تجھے، یہ سمجھ نہیں ہے کہ تو یہاں سے باہر نکلے تجھے موت آ جائے، اور موت تیری اس حال میں آئے کہ تو نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے اگلے سال رمضان میں مسجد میں آؤں گا۔ سو میرے بھائیو، اللہ کے لیے ابھی رمضان گزرا ہے، ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے، ابھی 10 دن ہوئے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف، اور یہ نہ سمجھنا میرے اللہ کی مجبوری ہے کہ اللہ تمہیں بلا رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر میرا کام نہیں چلتا، یہ بات نہیں ہے۔ اپنے لیے واپس آ جاؤ تاکہ تمہیں خیر مل جائے، تاکہ تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہاری عاقبت بن جائے، اور اگر واپس نہیں آؤ گے، کائنات کے رب کی قسم اللہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو نتیجہ ابھی نکل رہا ہے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ پریشانی ہے، ہر ملک کا سربراہ پریشان ہے، عوام پریشان ہے۔ او بھائیو، پریشانی کا حل کیا ہے؟ مجھے وہ حسن نثار کی ایک بات پسند آئی، یہ کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ہمارا مسئلہ معاشی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اخلاقی ہے۔ مجھے یہ بات بڑی پسند آئی، ہمارا مسئلہ معیشت کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ واقعی اخلاقیات کا ہے۔ ایک سیکولر آدمی کی اپروچ آپ دیکھیے، اس نے کہا میں بارہ کہتا ہوں ہمارا مسئلہ معیشت کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اخلاقیات کا ہے۔ میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں، ہمارا مسئلہ عقائد کا ہے، ہمارا مسئلہ ایمانیات کا ہے، ہمارا مسئلہ عبادات کا ہے، ہمارا مسئلہ معاملات کا ہے، ہمارا مسئلہ اخلاقیات ہے۔ یہ مسئلے حل ہو جائیں، کائنات کے رب کی قسم سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، کافر تو اپنے پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں، ایک مسلمان ہے جو اپنے پروگرام سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ یہودی اپنے پروگرام کے مطابق چل رہا ہے، اپنی کتاب کی ہدایات کے مطابق چل رہا ہے، بالکل ایک سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، چوتھا سٹیپ، ایسے چل رہے ہیں۔ اور مسلمان یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کے چل رہا ہے، یہ سٹیپ بھی اس سے ہٹ کے لے رہا ہے، اگلا سٹیپ بھی اس سے ہٹ کے، اگلا سٹیپ بھی اس سے ہٹ کے۔ اس کو کیسے فلاح مل سکتی، اس کو کیسے کامیابی مل سکتی؟ یہ آج کا مسلمان بیت المقدس آزاد کروائے گا؟ جو لڑ رہے ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیے، ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جائیں، ساری ٹیکنالوجی لے کے آ جائیں، اللہ جانتا ہے مسلمان کو کوئی میدان جہاد سے پیچھے نہیں کر سکتا، شکست نہیں دے سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، زور لگا لیں، وہ فلسطین میں زور لگا لیں، وہ کشمیر میں زور لگا لیں، مسئلہ میرا اور آپ کا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مسئلہ دنیا کے مسلم حکمرانوں کا ہے، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ مسلمانوں کی آرگنائزیشنز کا ہے، وہ کہاں کھڑی ہیں؟ فلسطینی لڑیں گے، وہ پہلے بھی لڑتے تھے، اب بھی لڑتے ہیں، لڑتے رہیں گے، وہ نہیں پیچھے ہٹیں گے کبھی بھی۔ آپ ان کی مدد کریں یا نہ کریں، ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، وہ لڑیں گے۔ کشمیری لڑیں گے، وہ قربانی دیں گے، میں اور آپ ان کے پیچھے ہوں یا نہ ہوں۔ مسئلہ یہ ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سو میرے بھائیو، مجھے ایک کلپ بھی آج ایک بھائی نے بھیجا کہ جی وہ فلسطین کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات اس آدمی نے کی ہے، ہمارے حوالے سے بھی وہ یہی بات تھی جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، قریب قریب یہی بات کہ بھائی ہمارا مسئلہ دین سے دوری ہے، ہم نے تو دین اور اسلام کو مذاق بنا لیا ہے۔ مرضی آئی مسجد میں آ گئے، مرضی آئی نماز پڑھ لی، مرضی آئی روزہ رکھ لیا،
مرضی آئی دین کا کام کر لیا، مرضی آئی نیکی کا کام کر لیا، پھر چھوڑ دیا، پھر آ گئے، پھر چھوڑ دیا، پھر آ گئے، پھر چھوڑ دیا. اتنی اور اتنی غیر سنجیدگی اس کا تصور بھی نہیں. مسلمان کے متعلق تو یہ تصور بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا امیچور ہو، وہ اتنا غیر سنجیدہ ہو، اور پھر وہ یہ کہتا پھرے کہ دنیا میں مسلمان بڑے پریشان ہیں. میرے بھائیوں، ساری پریشانیوں کا حل وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَلَوْ أَنَّ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. بھائی مسائل کا حل تو ادھر ہے، مسائل کا حل تو یہاں ہے. ہم کہاں مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. حل تو یہاں پہ ہے، حل تو ایمان میں ہے، اعمال صالحہ میں ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ تو قرآن ہمارے مسائل کا سولوشن اور حل بتلاتا ہے، پرمننٹ سولوشن ہے، مستقل حل ہے. وہ مسلمان تجھے قرآن پر یقین نہیں ہے، تو قرآن کی طرف نہیں آ رہا، تو جا پھر جہالت کی گڈھا ٹوپ اندھیرے میں چلا جا. ناکامی ناکامی ہی ناکامی، کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، سچی توبہ کر لیجئے. جو جوش و ولولہ رمضان میں تھا اس کو قائم رکھیے. اس میں کچھ کمی تو آ سکتی ہے، اس کو ختم نہ کیجیے. اس میں کچھ کمی تو آ سکتی ہے، لیکن وہی عبادات کے لیے، اللہ کی رضا والے کاموں کے لیے، نیکی کے لیے آگے بڑھنے کا جوش، ولولہ، شوق، اخلاص، اللہ سے دعا، استغفار، رب کی طرف رجوع اور گناہوں سے بچنا، اور اسی راستے پر دوسروں کو لگانے کی بھی کوشش کرنا. اس کام کو پوری اخلاص سے اور مستقل مزاجی سے کیجیے. اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.